الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا ومارانا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا ومغیثنا سیدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ونبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. جناب محترم مکرم، عاشق جمال رخ زیبائے مصطفیٰ ووارث علوم شرعیہ و طریقیہ و حقیقیہ و حقیقیہ و معرفہ الحاج ابو النصر جناب مولانا محمد منظور احمد شاہ صاحب مدد العالی و علماء کرام، مشائخ اسلام اور نو نحالان اہل سنت طلباء کرام و برادران طریقت و شریعت، ابھی جناب شاہ صاحب مدد اللہ العالی خصوصی طور پر فارغ ہونے والے استاد کو، طلباء کو چند نصائح سے ہمکنار فرما رہے تھے، اور جو میں نے سنا اس میں ایک سید صاحب اور ایک غیر سید کا بھی ذکر فرما رہے تھے. مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا تھا جو کہ حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آپ کے دروازہ اقدس پر اس وقت کندہ ہو گیا تھا دست قدرت سے، جب سید الاولیاء غوث الورا پیر پینا میر میرا سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کا حضرت سلطان العارفین کے مزار پر انوار کے آگے سے گزر ہوا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو حسنی حسینی سید ہوں اور یہ بایزید بستانی سید نہیں ہے. اس وقت یہ شعر کندہ ہو گیا تھا جس کو مولانا روم مست بادہ قیوم نے ذکر فرمایا. شعر وہ یہ تھا کہ ہر کے عاشق ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. جو جمال محبوب کا عاشق ہے، جو رخ زیبائے محبوب کی شمع رسالت کا، شمع محبت کا، شمع حسن و جمال کا پروانہ ہے، جس کی آنکھوں میں ہر وقت تصور جانانہ ہے، جو محبوب کے خیال میں ہر وقت محو رہتا ہے، اور عاشق اس میں زیبائے جانا کا اوست سید جملہ موجودات را، وہ ساری موجودات کا سید ہے.
سردار ہے جس نے محبوب کو پہچان لیا، محبوب کے تصور میں کھو جانے لگا اور اس کے خیالات میں محو مستغرق اور منہمک ہو گیا۔ جو جمال محبوب کا عاشق ہے وہ موجودات کا، کائنات کا، ممکنات کا سید ہے۔ ہاں ہاشمی بھی نہ ہو، قریشی بھی نہ ہو، مکی بھی نہ ہو، مدنی بھی نہ ہو، عربی بھی نہ ہو، رنگ کا کالا ہو، دل میں کملی بالا ہو۔ رنگ کا کالا ہو، کوئی صاحب مکان نہ ہو، کوئی صاحب مال و منال نہ ہو، کوئی صاحب دراہم و دنانیر نہ ہو، اس کے پاس دنیاوی تک کو احتشام نہ ہو، تخت کسریٰ و قیصر پہ مسند آرام نہ ہو، لیکن محبوب کی محبت کا تصور ہو، خیال ہو، خیال رخ جانا ہو، تصور حسن محبوب ہو، تو اوست سید جملہ موجودات را تارہنا یا سیدی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم حضرت بلال کو کہیں اے میرے سید آئیے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے، اور فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وعدہ کا سیدنا یعنی بلالا، ابو بکر ہمارا سید ہے جس نے ہمارے سید بلال کو عطا کی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں محبوب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صاحب جائیداد ہے یا صاحب منال و مال ہے، وہ تو جس پہ نظر کرم ہوتی ہے پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کا، اور یہ کسی محب کی محبت کا کمال نہیں کہ محبوب کے حسن کی تعریف کر سکے یا اس کی محبت کا دم بھر سکے۔ یہ محبوب جس پہ نظر کرم فرماتے ہیں اس کے دل میں اپنی محبت کے قرار روشن کرتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، وہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور یہ محبت کرتے ہیں اس سے۔ یحبہم پہلے ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، بعد میں ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں ذکر کرنے والوں کو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کے بدلے ذکر ہے، لیکن جس کو محبت عطا کی جاتی ہے پہلے اس کی طرف سے کرم نوازی ہو، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ذکر کرنے والا اہل محبت بھی ہو، یہ اور بات ہے جو اہل محبت ہیں وہ محبوب کا ذکر تو کرتے ہی ہیں، محبوب کا نام زبان پہ آ جاتا ہے، اور یہ محبت کی قسمہ سازی ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے، یہ محبت وہ گوہر ہے، محبت وہ جوہر ہے، محبت وہ حقیقت ہے، محبت ہی ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، محبت محبوب کی زیادہ سب سے، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور یہ محبت کی قسمہ سازی ہے کہ جب دل میں محبوب کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنی محبت کی شمع کو روشن فرماتا ہے، کسی کے دل میں نئے بزورو نئے بازاری نئے بازار میں آیا، محبت نہ تو زور سے ملتی ہے، محبوب نہ زور سے ملتا ہے، نہ زر سے ملتا ہے، نہ زاری سے ملتا ہے۔ نہ ملے تو شابیدارانو، مل پوے تو گناہگار۔ نہ ملے تو شابیدارانو، مل پوے تو گناہگارانو، نہ ملے تو لالا جڑیانو، مل پوے تو چکر جڑیانو، نہ ملے تو اونچیاں اونچیانو، مل پوے تو کلو بچیانو۔ زہد نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، مال و منال نہ ہو، تذکو ایک شام نہ ہو، نہ کوئی قوم کی بلندی ہو، اگر وہ نظر کرم فرمائے تو ایک حبشی کو عربیوں کا سردار ہے،
اور اگر محبوب کی محبت کا چراغ دل میں روشن نہ ہو تو ہاشمی بھی ہو، قریشی بھی ہو، مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، عربی بھی ہو، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی کلید اس کے ہاتھ میں ہو، بیت اللہ کا مجاور ہو، بیت اللہ کے دروازے کو بند کرنے والا اور کھولنے والا ہو، اور بیت اللہ شریف کا متولی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ہاشمی و قریشی ہو کر محبوب کا رشتہ داری میں چچا ہی کیوں نہ ہو، اگر آشنائے اس کے جانا نہیں ہے تو تب بجدہ علی لاہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں عشق مصطفیٰ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اگر محبوب کی محبت کا دل میں چراغ اس محبوب کی کرم نوازی سے روشن نہیں ہے تو پھر نہ ما اغنا عنہ مالہ وما غنا، نہ اس کا مال اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسب اگر یہ مانا کر دوں کہ اس کا عمل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک محبوب کی محبت کا دل میں چراغ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر محبت دل میں موجود ہے تو جب سے میری جبی پہ تیرے در کی دھول ہے، جب سے میری جبی پہ تیرے در کی دھول ہے، ہر سجدہ پار کا ہے خدا میں قبول ہے۔ عبادت وہ قبول ہوتی ہے جس میں محبت ہے، محبوب کی محبت کا جلوہ ہے، اس نے جانا کہ دیکھنے کی طرف ہے، اور محبت کی یہ قسمہ سازی ہے، یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا، اور جب یہ شعلہ بھڑکتا ہے تو غیر حق کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، پھر محبوب کا تصور ہے، محبوب کا خیال ہے، محبوب کا نام زبان کی اٹھیلیاں کھیلتا ہے، کبھی محبوب کے در و دیوار کا تصور، کبھی محبوب کے خط و خال کا تصور، کبھی محبوب کے کوچہ و بازار کا تصور۔ محب کے دل میں یہ محبت کی قسمہ سازی ہے کہ محبوب کی چشم حسود کا تصور، محبوب کی پیشانی مقدس کا تصور، محبوب کے تبسم کا، محبوب کی مسکراہٹ کا، محبوب کے سینہ کا تصور، علم دہرانا کا صدرہ کا، محبوب کی پشت کا تصور، الذی انقض ظہرہ کا، محبوب کے زلف کا تصور، واللیل اذا سجا، محبوب کے رخ زیبا کا تصور، والشمس وضحاہا، محبوب کا کلام کانوں میں گونجتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کبھی محبوب کے مقام کا تصور، جبعثک ربک مقاما محمودا، کبھی محبوب کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور محبوب کے کلام کا تصور، انہ لقول رسول کریم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کبھی محبوب کی بیعت کرنے کا تصور، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب کے جب ہاتھ کا تصور آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو کلام پاک بھی محبوب کے پاؤں کی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا الحرم، کہنا یہ چاہتا ہوں محبت کی یہ قسمہ سازی ہے کہ ادب سکھاتا ہے، خدا رب قدوس ہو کر، بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر، رب العالمین ہو کر، آخر الخالقین ہو کر، منقطع الوجدان ہو کر، منقطع الاشارات ہو کر، ہستی صادر ہو کر، ذات پاک ہو کر، ہر قید سے مبرزہ اور منزہ ہو کر، حیران ہو جاتی ہے عقل انسانی جب مصطفیٰ کے پاؤں کے تلووں کی مٹی کو احترام۔ محبوب کے زمانے کا تصور، زندگی کا تصور، والا امروں کا، محبوب کے راز کو ادا کرنا، بلکہ محبوب کے غلاموں کو اپنے دامن رحمت میں یوں سمیٹا جاتا ہے کہ اے محبوب جو محبت کرتے ہیں مجھ سے، مجھ خدا سے، بے صورت سے، لامکان سے، ان
فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میں مصطفیٰ کے دامان رحمت سے لپٹ جاؤ، میری غلامی کو اپنا لو، میری خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ جب تم میرے دامن میں آ کر پناہ ڈھونڈو گے تو جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ یحببکم اللہ تم سے محبت کروائے گا۔ تو محبت کا خدا نے طریقہ بتا دیا، یہ میری دین ہے، یہ محبت میری کرم نوازی ہے۔ اگر اس کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے واپس آؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب تک میرے پیاروں سے پیار نہیں کرو گے یحببکم اللہ میرے پیار کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جب کہنا یہ چاہتا ہوں یہ شعلہ خود بڑا اٹھتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے اس کا اسادہ دین ایمانے۔ محبت والوں کو کوئی منع کرتے ہیں، عشق سے سب لوگ منع کرتے ہیں جیسے کچھ اختیار ہے اپنا، یہ اختیار کی بات نہیں ہے۔ تصور کریں، آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ گلے میں رسی ڈال کر بچے کھینچتے ہیں، گھسیٹا جاتا ہے، ہاتھوں میں تلیوں میں میکھیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن یہ محبت کی قسمہ سازی ہے، محبت کی قسمہ سازی ہے کہ اگر ساری کائنات مخالف ہو جائے تو اہل محبت سے محبت چھین نہیں سکتی۔ قرآن پاک کے حافظ نے قرآن پاک کو حفظ کیا، عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اب اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی قرآن پاک کے حافظ سے اس کا حافظہ چھین لے یا اس کا قرآن پاک جو اس نے یاد کیا ہے وہ پکڑ کر اپنے پاس لانے کی کوشش کرے تو ہرگز اس سے یہ حافظہ نہیں چھین سکتا، کوئی ایمان اور محبت کی دولت نہیں چھین سکتا۔ ہاں اگر ایمان کی محبت اور ایمان کی دولت چھینی جاتی ہے تو وہ کیسے؟ وہم پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر جہاں بھی شیطان کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں هو الوهم، شیطان کیا ہے؟ وہ وہم ہے۔ اور جب محبوب سامنے ہو وہاں وہم نہیں ہوتا، جب محبوب کا جلوہ فرما ہو تو وہاں شک نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہوتا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے بے شک قرآن پاک کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، میرا محبوب ام الکتاب، کتاب کا اصل ہے، کتاب کا مخزن ہے، کتاب کا محور ہے، کتاب قرآن کا مطلع ہے، قرآن کا مبدا ہے، قرآن کی حقیقت ہے، قرآن کا راز ہے، قرآن کا کمال ہے، قرآن کا حسن و جمال ہے، قرآن کا راز ہے، قرآن کی ماہیت ہے، قرآن کا نور ہے، بلکہ قرآن میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو جب کتاب میں شک نہیں، ام الکتاب میں کیسے شک ہوگا؟ ام الکتاب کہوں نام لوں، ام الکتاب یہ کتاب ہے، ام الکتاب حضرت انسان ہے، ام الکتاب انسان کامل ہے۔ تو جو دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے انسان کامل بنا دیتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو چاہے، کیونکہ یہ محبت چاہنے سے پیدا نہیں ہوتی، جو چاہے کہ محبت کا کمال مجھے حاصل ہو تو ملنے والوں کی راہ پیدا کر، ملنے والوں کی راہ پیدا کر۔ اس کے ملنے کی اور صورت کیا؟ جو اس سے ملے ہوئے ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، جن کے دلوں میں محبوب کی محبت ہے، جنہوں نے محبوب کو صرف دیکھا نہیں بلکہ دیکھ کر پہچان لیا، ان کے دامن سے پناہ ڈھونڈے، کیونکہ دیکھنا اور ہے پہچاننا اور ہے۔ جو دیکھتا ہے اور پہچانتا نہیں، قرآن پاک نے اس کے دیکھنے کی بھی نفی کری۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں، بعض لوگ آپ کی طرف نظر کرتے ہیں لیکن آپ کو دیکھتے نہیں،
یعنی جنہوں نے آپ کی حقیقت کو نہیں پہچانا اللہ نے ان کے دیکھنے کی بھی نفی کر دی. سم مم بک من اوم یون، اندھے ہیں، حالانکہ وہ اندھے نہ تھے، سب کہتے تھے کہ یہ دیکھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ظاہر کو دیکھا باطن کو نہ دیکھا، جنہوں نے پہچانا نہیں، ارے صورت کو دیکھا، صورت میں بھی صورت کا جلوہ نہیں دیکھا، جنہوں نے صرف مکان والے کو دیکھا لیکن مکان لا مکان کا تجلی نہیں دیکھا، جنہوں نے نفس کو دیکھا نقاش کو نہیں دیکھا، جنہوں نے صورت کو دیکھا بے صورت کا جلوہ نہیں دیکھا، جنہوں نے تعین کو دیکھا لا تعین کو نہیں پہچانا، جنہوں نے تصویر کو دیکھا لیکن تصویر میں مصور کی صورت کو نہیں، جنہوں نے صرف تصویر کو دیکھا، جنہوں نے بشرا کو دیکھا، جنہوں نے زہری کھال کو دیکھا، جنہوں نے لباس کو دیکھا لیکن ملبوس کو پہچانا نہیں کہ وہ جان کرو کڑی رات والا ایک پرکار کی بات، اور جنہوں نے یہ پہچان لیا کہ ہاں محبوب جیسے چاہے اپنے پیارے کی صورت پہ جلوہ فروز ہو، تو میرے سیدی مسنوی منبع اسرار رضانی مطلع انوار الرحمانی حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے پیر و مرشد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطار حضرت سید قطب علی شاہ کی صورت میں جلوہ محبوب حقیقی کا مشاہدہ فرمایا، جلوہ محبوب حقیقی کا مشاہدہ فرمایا تو بول اٹھے سین سر نرالا، سین سر نرالا، سین سر نرالا بن کے راہ بنوایا. وہ سر حقیقی، وہ مالک تحقیقی، سین سر نرالا بن کے راہ بنوایا، کتب یار کی صورت بن کے راہ دکھایا، سینہ سر نرالا بن کے راہ بنوایا، کتب یار کی صورت بن کے راہ دکھایا. من عرف ذاتی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود شناس نہیں وہ خدا شناس کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود کو نہیں پہچان سکتا وہ خدا کو کیسے پہچانے گا؟ من عرف ذاتی سانو راز جتادا، جد میں غصے آتی تا میں ڈھولے پایا. من عرف ذاتی سانو راز جتادا، جی میں غصے آتی تا میں ڈھولے پایا. میں نے اپنے آپ کو یہ پہچانا کہ محبوب کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں، میرا کوئی فعل نہیں، میرا کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ میری سما نہیں. محبوب کے آگے میری کوئی بصر نہیں، میرا کلام نہیں، میرا علم نہیں، میرا ارادہ نہیں، میری قوت نہیں، میری ہمت نہیں، میرا اسم نہیں، میری صفت نہیں، میری ذات. جب میں نہیں ہوں من عرف ذاتی سانو راز جتادا، یہ میں غصے آتی تم چھوڑے نو پایا. اور یہی بات حضور فرد الافراد قطب عالم سبحان اللہ فرد فرید حضرت گنج شکر حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ نے اس انداز سے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں من نیم واللہ یارا من نیم، من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں اے میرے یار، میں نہیں ہوں تیرے آگے، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی حسن و جمال نہیں. من نیم واللہ یارا من نیم. آگے کیا فرماتے ہیں؟ من نیم واللہ قسم اللہ کی میں نہیں ہوں، من نیم واللہ یارا من نیم، سر سرم جان جانم تن، سر سرم میں راز کا راز ہوں،
میں جان کی جان ہوں، سر جان سر من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں جانے جانم سرم تن نیم، میں تن نہیں ہوں، میرا جسم بھی نہیں، میرا اسم بھی نہیں، میرا وجود بھی نہیں، میں نہیں ہوں۔ اور غوث پاک نے یوں فرما دیا، آپ فرماتے ہیں ھذا وجود جدی، ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ عبد القادر کا وجود ہی نہیں، میں نہیں ہوں، جب میں نہیں ہوں تو آخر کون ہوں؟ خواجہ بابا جامی رحمت اللہ نے فرمایا، آنکھیں میں شنوت سمیت، آنکھیں میں دینت وزیر، آنکھیں میں دانت علیم است و کو تو کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ آپ فرماتے ہیں جو سنے وہ سمیع ہے، جو بولے وہ کلیم ہے، جو دیکھے وہ بصیر ہے، جو جانے وہ علیم ہے۔ تو کو تو کی، تو بتا تو کون ہے؟ اس لیے غالب نے بھی کہا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں کم کر دیتے ہیں، پھر یہ نہیں رہتے، پھر وہی ہر کی آخر خود جمال ذات را، اور سید جملہ موجودات را، پھر ان کی زبان پر وہی بولتا ہے۔ اور جب فیضا احببت، حدیث پاک میں آتا ہے جب میں محبت کرتا ہوں کسی اپنے بندے سے، جب میں محبت کرتا ہوں وہ نقل پڑتا ہے، لیکن حتیٰ احببت ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فیضا احببت ہوں کنت سمع الذی یسمع بہ، اللہ فرماتے ہیں جب میں محبت کرتا ہوں اپنے بندے سے تو اس کی سمع ہو جاتا ہوں، میرے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، وہی جنتے کو اس کے ساتھ وہ بولتا ہے، وَيَدًا يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، وَرِجْلًا يَمْشِي بِهَا، میں اپنے پیارے کے پیر ہو جاتا ہوں اور وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے، پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ اس لیے حضور نے اعلان کر دیا، ذرا خیال تو فرمائیے، مرضانی قدر الحق کا، جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من احبنی فقد احب اللہ تعالی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اب کہنے کی اجازت دیجیے، جیسے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہی خدا سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی پیشوا کے دامن سے وابستہ ہونے والا ہی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ۔ اور اگر اپنے پیشوا سے، اور یہاں داتا حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، دویرا دور کن دل توی مطلوبی ہے طالب، فرماتے ہیں تو جانبی کو، اس نے نیت کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی ہستی موہومی کو اپنے دل سے نکال دے، اے طالب تو ہی مطلوب ہے۔ عجب سر بتو گفتم دیگر افشا کے میں خواہی، فرماتے ہیں میں نے تیرے سامنے ایک راز بیان کر دیا، یہ خیریت کو، خیالات وہمیہ کو، شکوک و شبہات کو، اور توہمات کو، اور حوادث کو، اور وساوس کو اپنے دل سے نکال دے، لیکن یاد رہے یہ وسوسے بھی دل سے نہیں نکلتے جب تک کسی کامل کی نظر کامل، جب اس کی نظر کامل ہوگی تو محبت کا گوہر پیدا ہوگا، اور محبت میں کوئی شک نہیں ہوتا، محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب طریقت کلھا آداب، ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں اگر محبت ہو تو محبوب کے ادب میں کسی دلیل کا محب محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں دستار بندی اللہ کرے، یہ میں کیا کہہ رہا تھا مجھے تو بھول گیا، خود بھی بھول ڈوبے ہے سلام تو اس کو بھی لے عقل را اشارہ کافی است، عقل مند کو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔
اگر آپ مجھے لیکن یاد رہے جو اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہوتے، اور جو اپنے محبوب کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں ان کو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ حسب اللہ ہو کہ اللہ ہم کفا۔ یہ محبت کا ہی جذبہ ہے جو نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا، یہ تو محبوب کی شان کو دیکھتا ہے۔ یہ تو محبوب کی شان کو دیکھتا ہے کہ ختم نہ ہوں گے، کہ ختم نہ ہوں گے درد منداں دے قصے، بھلا کون ونڈاوے درداں سونا دے، کہ ختم نہ ہوں گے درد منداں دے قصے، بھلا کون ونڈاوے سونا درداں دے حصے، بھانبڑ عشق دا بھڑکے نیڑے کوئی بھی نہ وسے، بھانبڑ عشق دا بھڑکے نیڑے کوئی بھی نہ وسے، ڈھولا باج تو ساڈے دردی کوئی نہ دسے، بھانبڑ عشق دا بھڑکے نیڑے کوئی بھی نہ وسے، بھانبڑ عشق دا بھڑکے نیڑے کوئی بھی نہ وسے، ڈھولا کون ونڈاوے درداں سونا دے حصے، بھانبڑ عشق دا بھڑکے نیڑے کوئی بھی نہ وسے، ڈھولا باج تو ساڈے دردی کوئی نہ وسے۔ محبوب کے بغیر دنیا رنگ و بو میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر اس زندگی میں بھی کرم نوازی ہوتی ہے تو پیاروں کے ذریعے سے اس کا کرم ملتا ہے۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اگر ساتھ جاتا ہے تو حساب کیسا، نکیرین ہو گئے بے خود جب آئی قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے، زویزام نہوی ڈھولا دونی جہانی، زویزام نہوی ڈھولا دونی جہانی، تیرے باجوی سارے دھندے چھوڑ دچیاں، کملی جان کے مینوں غیر چھوڑ گیا نی، کملی جان کے مینوں۔ اور یاد رہ حضرات محترم، کوئی بھی صاحب مقام نہیں گزرا جس کو یار لوگوں نے دیوانہ اور مجنون نہ کہا ہو۔ تمام انبیاء کو دیوانہ کہا گیا، اولیاء اور اولیاء کو دیوانہ کہا گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ سید الانبیاء کو بھی یار لوگوں نے مجنون کہا۔ بابا انتقینے میرا بچڑا منوں زیزام نہوی ڈھولا دونی جہانی، تیرے باجوی سارے دھندے چھوڑ دیتیاں، کملی جان کے مینوں غیر چھوڑ گیا نی، ساریاں لجاں میں ڈھولا گل تیرے پیانی، کملی جان کے مینوں غیر چھوڑ گیا نی، ساریاں لجاں میں ڈھولا گل تیرے پیانی۔ ایک عرض ہے کہ ترس کر ڈھولا، کہ ترس کر ڈھولا سنگے بات رلانی، گھٹا پھٹ بچھوڑا یہ گل ڈھولے نولائی، ساتھ ہر دم آنے منگانت دعائی، پالی لاج ہوئے ڈھولا تینوں سونپیاں بائی۔ اسی کا سہارا ہے واہ